نماز کا پانچواں فرض سجود نماز کا پانچواں فرض سجود ہے، یعنی ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا۔ پیشانی کا زمین پر اچھی طرح جمنا سجدے کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے غیر اللہ کو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے، اور تعظیم کی نیت سے کیا تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ سجدے کا مسنون طریقہ: رکوع اور قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، پھر وہ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھے۔ سجدے میں سر زمین پر اس طرح رکھے کہ دونوں کان دونوں انگوٹھوں کی سیدھ میں ہوں۔ اللہ اکبر کا الف ادا کرتے ہی جھکنا شروع کرے، اور اللہ اکبر کی راہ مکمل ہوتے ہی اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا فرض ہے۔ اگر پیشانی ٹھیک سے نہ جمی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ جب کوئی کسی نرم چیز مثلا گدیلے، قالین وغیرہ پر سجدہ کرے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ پیشانی جم جائے، یعنی اتنی دبے کہ اب دبانے سے نہ دبے، تو سجدہ درست ہے، ورنہ نہیں۔ سجدے میں ناک کی ہڈی کا زمین پر خوب جمنا واجب ہے۔ سجدہ اس طرح کیا جائے کہ ناک زمین کی سختی محسوس کرے۔ اگر صرف پیشانی زمین سے لگی جبکہ ناک زمین سے نہیں لگی، یا ناک کی نوک زمین پر صرف مس ہوئی، ہڈی تک نہ دبی، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ حصہ انگلی کا پیٹ کہلاتا ہے۔ سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے اس طرح لگنا کہ وہ قبلہ رخ ہو فرض۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا اور ان کا قبلہ رخ ہونا واجب، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا اور ان کا قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔ حالت سجدہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی اس طرح رکھنا کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، یہ سنت ہے۔ مرد کے لیے سنت ہے کہ سجدے میں اس کی پنڈلیاں زمین سے تھوڑی اونچی ہوں، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے الگ ہو، بازو پیٹ سے جدا اور کچھ پھیلے ہوں۔ سجدے میں کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، بلکہ ہتھیلی کو زمین پر رکھ کر کوہنیاں اوپر اٹھائے رکھے۔ مرد پھیل کر سجدہ کرے۔ ہاں، باجماعت نماز پڑھنے والے اتنا پھیل کر سجدہ نہ کریں کہ ان کے داہنے اور بائیں جو حضرات ہیں ان کو تکلیف ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے میں نظر ناک کی طرف رکھنا مستحب ہے۔ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ آپ خوب سمجھ لیں، کیونکہ اکثر حضرات کم علمی کی وجہ سے سجدہ صحیح نہیں کر پاتے اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ رکوع کی طرح ہر سجدے میں بھی کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا سنت اور 5 یا 7 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ 3 مرتبہ سے کم کہنے میں سنت ادا نہ ہوگی۔ اگر تسبیح بالکل نہ پڑھے یا 1 بار پڑھے تو بھی جائز ہے، مگر بلا ضرورت
3 تسبیح سے کم کہنا مکروہ تنزیہی ہے۔ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى باجماعت نماز ادا کرنے والا سجدے میں سبحان ربی الاعلی اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ امام سجدہ مکمل نہ کر لے۔ الله الله أكبر. أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الله الأعلى. أكبر. الله أكبر. امام سے پہلے مقتدی ہرگز اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ الله أكبر. عورتوں کے خصوصی مسائل۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، یعنی بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے، کوہنیاں اور کلائیاں زمین پر بچھا دے۔ عورتیں سجدے میں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں، وہ پیروں کو کھڑا نہ کریں، نہ ہی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رخ کریں۔ سجدے میں ہونے والی غلطیاں۔ اب ہم آپ کی توجہ ان غلطیوں کی طرف کرنا چاہیں گے جن کی وجہ سے اکثر حضرات کا سجدہ درست نہیں ہوتا اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں، یا مسنون طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس نمازی کو ملاحظہ فرمائیں، اس نے کھڑے کھڑے اللہ اکبر مکمل کیا، پھر سجدے میں گیا۔ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ الله أكبر اسی طرح سجدے میں زمین پر پیشانی جم جانے کے بعد تک اللہ اکبر کو کھینچنا بھی سنت کے خلاف ہے۔ الله أكبر الله أكبر اس شخص نے سجدے میں جاتے ہوئے بغیر کسی عذر کے زمین پر پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے رکھے، یہ درست نہیں، اس طرح ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہاں توجہ فرمائیں کہ سجدے میں اس نمازی کی پیشانی تو زمین سے لگی ہے مگر ناک زمین سے نہیں لگی۔ اب اس شخص کو غور سے دیکھیں، اس کی ناک کی نوک زمین پر صرف مس ہوئی ہے مگر ہڈی نہیں دبی۔ اسی طرح عینک کا استعمال کرنے والے اس بھائی کی ناک کی ہڈی زمین پر نہیں جمی۔ ان تمام صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ سجدے میں کچھ حضرات اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر رکھ کر پیشانی کو آگے رکھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں کان دونوں انگوٹھوں کی سیدھ میں ہوں۔ سجدے میں کچھ کم علم حضرات اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر رکھتے ہیں، ایسا کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ اسی طرح سجدے میں لوگ اپنی کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں، جبکہ اس کی سخت ممانعت ہے۔ سجدے کی حالت میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیروں کی انگلیاں صحیح طریقے سے زمین پر نہیں لگتیں اور ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس نمازی کو ملاحظہ فرمائیں، سجدے میں اس کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہیں۔ اس طرح دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نمازی کے پیروں کی انگلیوں کی صرف نوک زمین سے لگی ہیں، اس صورت میں بھی نماز نہ ہوئی۔ اب اس بھائی کو دیکھیں، سجدے میں اس کے دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین سے نہیں لگے،
اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی اور اس کا دہرانا واجب۔ اس معاملے میں ہمارے اکثر نمازی بھائی غفلت برتتے ہیں، آپ اس پر ضرور توجہ فرمائیں۔ جلسہ: پہلا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے اور اطمینان سے سیدھا بیٹھ جائے۔ اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے۔ سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ سجدے سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک، پھر ہاتھ۔ اس طرح کی اللہ اکبر کی ابتدا سر اٹھانے سے ہو اور سیدھا بیٹھتے ہی اسے مکمل کر لے۔ اللہ اکبر، مرد اپنا بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے۔ اس طرح کی پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور دونوں ہتھیلیوں کو رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں گھٹنوں کے کنارے پر رہیں۔ انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں نہ کھلی ہوئی رکھے اور نہ ملی ہوئی۔ جلسے میں گھٹنوں کو انگلیوں سے پکڑنا یا اپنے ہاتھ رانوں کے وسط میں رکھنا خلاف سنت ہے۔ جلسے میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ جلسے میں اللہم اغفر لی کہنا مستحب ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر جلسے میں ٹھہرنے کا واجب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی۔ جلسے میں اپنی نظر گود میں رکھنا مستحب ہے۔ عورت جلسے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سنین پر بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملا کر اپنی رانوں کے وسط میں رکھے۔ جلسے میں وہ بھی اپنی نظر گود میں رکھے کہ یہ مستحب ہے۔ جلد باز حضرات پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، نہ ہی ان کی پیٹھ سیدھی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر جلسے میں ٹھہرتے ہیں۔ اس سے ترک واجب لازم آتا ہے اور نماز درست نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائے۔ اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو آگے بیان ہوا۔ پہلے وہ اپنے ہاتھ، پھر ناک اور آخر میں اپنی پیشانی زمین پر رکھے۔ اللہ اکبر، اور پہلے سجدے کی طرح 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ زمین سے پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ لے، پھر پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو۔ زمین سے سر اٹھاتے ہی اللہ اکبر کہنا شروع کرے اور جیسے ہی پورا کھڑا ہو جائے اسے مکمل کر لے۔ اللہ اکبر، ہاں، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج نہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہی فوراً اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، جیسا کہ پہلی رکعت میں بیان ہوا۔ کچھ حضرات جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو وہ اپنے ہاتھ کچھ دیر تک لٹکائے رکھتے ہیں پھر باندھتے ہیں. ایسا کرنا خلاف سنت ہے. آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں.